So our religion is about wisdom. That wisdom does not necessarily mean کہ آپ ہر وقت ہی بہت کمپرومائزنگ ہیں, اپولوجیٹک ہیں. ایٹ ٹائمز آپ کو سمجھداری سے بات کرنی ہے, بٹ ایٹ ٹائمز آپ نے کھلے عام بھی بات کرنی ہوگی جب ضرورت ہوگی. رائٹ؟ اس لیے شروع میں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت دی تو کوئی تھریٹ نہیں تھی. پیپل ڈو ناٹ ہیو اینی ایشو. اور آج بھی یو گو ٹو اسٹیٹس, یو گو ٹو اینی ادر کنٹری, they won't have any issue with you being a Muslim as long as آپ نے openly preach کرنا شروع کر دیا. You start openly preaching, maybe آپ نے نقاب کرنا شروع کر دیا. That's also a form of open preaching where you start talking about their system. And اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ حق اور باطل کو لوگوں تک اس کی پہچان کرانا ضروری ہے. But what is the right time? How to be able to do that? Because our responsibility is not just to throw it on the faces of people. کہ لوگوں کو بس بتا دیا, بھائی میں نے بتا دیا. بسم اللہ والحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما کننا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ. الحمدللہ, تمام تعریف اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے لیے. ہم رمضان کے بعد واپس سے اس سیرہ سیریز کا آغاز کر رہے ہیں, اور اب تک ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی برتھ, ان کی پیدائش اور ان کی پیدائش سے جو پہلے حالات تھے اس کے بارے میں معلوم کیا. ہم نے یہ چیزیں پر روشنی ڈالی کہ سیرت کو پڑھنا کیوں ضروری ہے. اس کے ساتھ ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو عرب جو تھے ان کے پاس کیوں بھیجا گیا, اور کس طرح کے مختلف عرب قبیلے تھے ان کے بارے میں معلوم کیا. اور اسی طرح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سے پہلے زندگی کا کیا معاملہ تھا. اس کے بعد ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پہلی ریویلیشن ہے اس کے بارے میں بات کی. ہم خالی سیرت کو اس انداز سے لے کے نہیں چل رہے کہ ہم خالی اس کے اندر جو قصے ہیں اس کو ذکر کریں, بلکہ جو مختلف قصے لوگ ذکر کرتے ہیں ان کی اوتھینٹسٹی کیا ہے. بہت سے قصے ایسے ہوتے ہیں جو مشہور ہیں, بہت سے ایسے قصے ہیں جن کو عام طور پر سیرت کی کتابوں میں ذکر کیا جاتا ہے, مینشن کیا جاتا ہے, بٹ سم ہاؤ دی ادر ان کی کوئی اوتھینٹسٹی نہیں ہے. اس کے ساتھ ساتھ ہم نے اس کے اوپر بھی روشنی ڈالی تھی کہ کون کون سی ایسی پرائمری سورسز ہیں جن سے مزید سیرت کی کتابوں کو لکھا گیا ہے, اور کس کی طرف بیسکلی ٹرن کیا جائے ان آرڈر ٹو سی کہ ہمیں کس طرح سے ایک ڈیٹیلڈ انڈرسٹینڈنگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی ملتی ہے. آج جس چیز کے اوپر ہم روشنی ڈالیں گے اور زور دیں گے وہ بیسکلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی انیشیل دعویٰ ہے. انیشیل دعویٰ کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب حکم آ گیا کہ آپ نے لوگوں کو دین کی طرف بلانا ہے, تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت کس طرح سے کی اور کتنے سٹیجز میں کی. اس کو سمجھنا اس لیے ضروری ہے کیونکہ ہم اکثر و بیشتر جب ہم ایک پرٹیکولر سٹیج صحابہ کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی کوئی ایک پرٹیکولر سٹیج کو اگر ہم پڑھتے ہیں یا ہمارے سامنے ذکر کی جاتی ہے تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ نہیں, یہ پرٹیکولر سچویشن ہر حالت میں ہوگی. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انیشلی کس طرح سے دعوت دی. کیا انیشلی سیکرٹ دعوت تھی؟ سیکرٹ دعوت کہنا تو اپروپریٹ نہیں ہوگا, پرائیویٹ دعوت. میننگ کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم آیا کہ اپنے قریبی لوگوں کو دعوت دی جائے. اس قریبی لوگوں میں ضروری نہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو لہب اور ابو جہل کو بھی دعوت دی ہو. although ابو لہب اور ابو جہل کو پتا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی نئے دین کو, ان کے حساب سے کوئی نئے دین کو اپنا لیا ہے اور لوگوں کو اس کی طرف بلا رہے ہیں, لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے
بنو ہاشم یا مکہ والوں کو اوپنلی دعوت دینے کی شروعات نہیں کی. قریبی لوگوں کو دعوت دی جو بھروسے مند تھے, جن کو ٹرسٹ کیا جاتا تھا. اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے قریبی لوگوں کو دعوت دی. تو ہم ان سٹیجز کو انشاءاللہ تعالی ذکر کریں گے, اور ہمیں اس سے پتہ چلتا ہے کہ سیرت میں جو قصہ یا واقعہ نریٹ کیا گیا ہے عمر ابن عبسہ کا, کہ وہ جب مکہ سے باہر تھے اور مدینہ جو بعد میں آف کورس مدینہ بنا, وہاں سے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے ہیں کہ میں آپ کے اسلام کی دعوت میں آپ کی مدد کرنا چاہتا ہوں, تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بولا کہ ابھی آپ رک جاؤ, جب آپ کو خبر ملے کہ میں غالب آ گیا ہوں اور آپ کو خبر ملے کہ میری دعوت اوپنلی ہونے لگی ہے, تو پھر آپ اس دعوت کو مزید لوگوں تک پہنچائیے گا. اسی لیے ابھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ابھی بہت ارلی ہے, اور اس کی کئی وجوہات ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب انیشلی مکہ والوں کو دعوت دی, تو ان کو اس دعوت کے ساتھ ساتھ ان کو کیا کیا چیلنجز اور کیا کیا اپوزیشنز فیس کرنے کو ملی. اسی لیے کہ ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دم سے ماؤنٹ صفا پہ کھڑے ہو کے لوگوں کو دعوت دینا نہیں شروع کر دی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قریبی رشتہ داروں کو, پھر ان کے قریبی قبیلے والوں کو, پھر مکہ والوں کو, پھر طائف کے بعد جو طائف کا واقعہ تھا وہ پہلا انسٹنس تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ سے باہر لوگوں کو دعوت دینے کی اجازت دی گئی تھی. ورنہ انیشلی دعوت مکہ کے اندر ہی تھی. مکہ میں کتنے لوگ ہوں گے؟ مشکل سے اس وقت کوئی مردم شماری تو نہیں ہوئی, کوئی سینسس تو نہیں لیا گیا, لیکن اندازاً ذکر کیا جاتا ہے 1000 کے قریب اگر لوگوں کے زیادہ سے زیادہ. تو اگر کوئی ماؤنٹ صفا پہ کھڑے ہو کے کوئی اناؤنسمنٹ کرنا چاہتا تو کافی لوگ جمع ہو جاتے, کیونکہ ان کا یہ طریقہ تھا کہ وہ جب بھی کوئی اہم خبر کا اعلان کرنے لگتے تو وہ ماؤنٹ صفا کے اوپر کھڑے ہو جاتے اور لوگ جمع ہو جاتے. جب لوگ جمع ہو جاتے تو وہ اس خبر کو اناؤنس کر دیتے. آج آپ کے پاس مختلف طریقے ہیں جس میں لوگ مختلف میتھڈز اپنا اکوائر کرتے ہیں آپ کی اٹینشن گین کرنے کے لیے. اگر پرائم منسٹر کا خطاب ہے تو نیوز میں آ جائے گا کہ آج 9 بجے پرائم منسٹر خطاب کریں گے, سب کو پتا ہے کیونکہ اسپیشل, یا مثال کے طور پہ آپ کو اگر ہیڈ لائن نیوز ہے تو خاص ٹائم پہ ہوگا. اسی کے ساتھ ساتھ اگر آپ آج سوشل میڈیا کے اوپر پریمیئر کرتے ہیں تو آپ کس طرح سے کرتے ہیں. یہ ہر ممالک اور کلچرز کے ڈفرنٹ طریقے ہوتے ہیں, اور ہر کلچر میں یا ہر ٹائم پر ایک خاص مخصوص طریقہ رہا ہے کسی اسپیشل اناؤنسمنٹ کو کرنے کے لیے. تو مکہ والوں میں بھی یہ معاملہ تھا. ان کا ایک اور طریقہ یہ تھا کہ جب وہ کوئی بہت ہی بڑی خبر کو اناؤنس کرنے لگتے تو وہ اپنے کپڑے اتار دیتے تاکہ لوگوں کو لگے کہ واقعی بہت ہی خاص خبر ہے. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ طریقہ نہیں اپنایا. وہ طریقہ ضرور اپنایا جو عرف میں تھا, عرف سے مراد جو معاشرے میں رائج تھا, جس سے پتہ چلتا ہے کہ ان طریقوں کو اپنانے میں کوئی حرج نہیں ہے. اگر میڈیا کا سورسز ہے, اگر لوگوں تک پہنچنے کے لیے ذرائع ہیں, ان کو اپنایا جائے. لیکن جو چیز شریعت کے خلاف ہوگی, اسلام کی تعلیمات کے خلاف ہوگی, فطرت کے خلاف ہوگی, نیچر کے خلاف ہوگی, آپ ان چیزوں کو نہیں اپناؤ گے. جو چیز حیا کے اپوزیشن میں ہوگی آپ ان چیزوں کو نہیں اپناؤ گے. اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 سال تک خالی ان لوگوں کو دعوت دی جو ٹرسٹڈ لوگ تھے, قریبی لوگ تھے. اور جب کوئی باہر سے پلگرمز بھی آئے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 سال تک انیشلی لوگوں کو دعوت نہیں دی, صرف اپنے قریبی لوگوں کو دعوت دی. اور جیسے میں نے کہا کہ ابو لہب, ابو جہل, ان لوگوں کو اپروچ نہیں کیا گیا. آن دی ادر ہینڈ ان لوگوں کو پتا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بتوں کے خلاف لوگوں کو بلانا شروع کر دیا ہے, لیکن they did not have much issue against him because it is not an open da'wah. پرابلم تب ہوئی جب مکہ والوں کو اوپنلی پریچ کرنے لگے اور اوپنلی کھلے عام ان کے بتوں کو اور ان کے جھوٹے معبودوں کو ان کو غلط بولنا شروع کیا. اور جب ٹائم آیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کیا. اور اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے جو دعوت دی اس کا پہلا یہ تھا کہ کنفرنٹیشن نہیں تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی دعوت میں انیشلی. اس کی حکمت 1000 تھی, کیونکہ انیشلی جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کم لوگ مسلمان تھے
ان کو دعوت دینے کی بات کی تو ظاہری سی بات ہے منع کیا گیا. جیسے عبداللہ ابن مسعود کا واقعہ تھا, جب انہوں نے منع کرنے کے باوجود جا کے سورہ رحمان کی تلاوت کی تو ان کو مکہ والوں نے پکڑ کے مارا. ان کے دل کو تسلی تو مل گئی, لیکن صحابہ نے منع کیا تھا کہ ابھی وقت نہیں ہے کھلے عام دعوت کرنے کا. تو ایسا موقع ہو سکتا ہے کہ آج ایسا وقت آ سکتا ہے, جیسے کمیونزم کے ٹائم پہ ایسا ٹائم تھا جب لوگوں کو اسلام کے نام لینے پر مار دیا جاتا تھا. لیکن ایسی سچویشن میں جب شر اور خیر کا, بیکاز ہماری پورے دین کی تعلیمات is all about having the knowledge, the right understanding, the correct understanding to see if the situation it will bring out more evil or more good. ہمارے پوری شریعت کے اندر یہ کہ اس میں سے خیر زیادہ نکلتی ہے کسی سچویشن سے, یا اس سے ایول یا شر زیادہ نکلتا ہے. What will be the outcome of it? And that is why کبھی کبھار اچھا کام کرنے میں بھی زیادہ آؤٹ کم میں نقصان نکلتا ہے, تو آپ اس کو حکمت کی بنا پر ایک سمجھداری کے طریقے سے لوگوں تک پہنچاتے ہیں. کبھی کبھار جذبات میں آ کر لوگ دعوت کے کام میں انوالو ہوتے ہیں, بولتے ہیں ہمیں یہ چیزوں پہ بات کرنی چاہیے. انسٹیڈ آف اسپریڈنگ گڈ دے اینڈ اپ اسپریڈنگ مور کنفیوژن. اس لیے دعوت کے انداز کو سمجھنا بہت ضروری ہے. ضروری نہیں کہ ہر کسی کو ہر چیز بتا دی جائے. علم کو روکنا اس بنا پر کہ سامنے والے ابھی اس کو نہیں سمجھ سکتے, یہ بھی ہمارے دین کی تعلیمات میں ہے. اور اس لیے اللؤلؤ والمرجان میں جو امام بخاری اور امام مسلم کی احادیث کو متفق علیہ جو احادیث ہے ان کو کمبائن کر کے لکھا گیا, اس میں جو محدثین ہیں انہوں نے ہیڈنگ ڈالی ہے کہ علم کو روکنا کسی نقصان کے ڈر سے, اور اس کے نیچے حدیث کوٹ کی ہے ان صحابی کی جنہوں نے آخری وقت تک وہ حدیث نہیں بتائی, اس ڈر سے کہ لوگ ایسا نہ ہو کہ عمل چھوڑ دیں اور اس حدیث کے اوپر خالی ڈیپینڈنٹ ہو جائے. وہ حدیث کیا تھی کہ جس نے لا الہ الا اللہ پڑھا وہ جنت میں جائے گا. تو لوگ غلطی سے ایسا نہ ہو کہ خالی لا الہ الا اللہ پڑھ لیں, لا الہ الا اللہ پڑھ لے اور عمل نہ کریں. لیکن ان صحابی نے اپنے ڈیتھ بیڈ پر آخری ایام میں موت سے پہلے اس کو اس لیے شیئر کیا اس ڈر سے, اور انہوں نے یہ کہا کہ ایسا نہ ہو کہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی تعلیمات کو اپنے ساتھ بتائے بغیر لے جاؤں. میں صرف اس لیے بتا رہا ہوں, اور نہیں بتایا اس کی وجہ یہ تھی کہیں ایسے نہ ہو کہ لوگ ایکشنز کو چھوڑ دیں اور اس حدیث کے اوپر خالی ڈیپینڈنٹ ہو جائیں کہ ہم نے تو لا الہ الا اللہ پڑھا ہے, ہمیں تو کوئی پریشانی نہیں ہے جنت میں جانے کی. So our religion is about wisdom. That wisdom does not necessarily mean کہ آپ ہر وقت ہی بہت کمپرومائزنگ ہیں, اپولوجیٹک ہیں. At times آپ کو سمجھداری سے بات کرنی ہے, but at times آپ نے کھلے عام بھی بات کرنی ہوگی جب ضرورت ہوگی. Right? اس لیے شروع میں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت دی تو کوئی تھریٹ نہیں تھی. People did not have any issue. اور آج بھی you go to states, you go to any other country, they won't have any issue with you being a Muslim. As long as آپ نے openly preach کرنا شروع کر دیا. You start openly preaching, maybe آپ نے نقاب کرنا شروع کر دیا. That's also a form of open preaching. Where you start talking about their system. And اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ حق اور باطل کو لوگوں تک اس کی پہچان کرانا ضروری ہے. But what is the right time? How to be able to do that? Because our responsibility is not just to throw it on the faces of people. کہ لوگوں کو بس بتا دیا بھائی میں نے بتا دیا. And then no good comes out of it. The very idea is کہ لوگ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے دین کی طرف آ جائیں. لوگ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے محبت کرنے لگیں. اور ایسا نہ ہو کہ آپ لوگوں کو وہ باتیں بتانا شروع کر دیں جس کے لیے وہ تیار نہ ہو. اور اما عائشہ رضی اللہ عنہ کی جو حدیث ہے اس سے جو اسلوب, اس سے جو پرنسپل نکالا گیا ہے, اس سے جو اصول نکالا گیا ہے وہ سمجھنا بہت ضروری ہے. کہ آج ہمارے معاشرے میں کچھ طبقوں میں, کچھ کمیونٹیز میں یہ سچویشن ہے. اب ایک 14-15 سال کا بچہ ہے,
وہ اسکول میں پڑھتا ہے، وہ نیٹ فلکس دیکھتا ہے، اس کو فالو کرنے کے لیے آئی ایم ناٹ شیور آج کل کون سے یوٹیوبرز مشہور ہیں، مطلب پتا ہونے کے باوجود بھی نام بھول جاتا ہوں میں، بٹ ان اینی کیس وہ انسٹاگرام پہ اس کو فالو کر رہا ہے. اس کے لیے شروع سے، کیونکہ اس نے اس ماحول میں پرورش پائی کہ اس کو ماں باپ نے اچھا اسکول کہہ کے ڈال دیا، اچھا اسکول ہے نا، کامیاب رہے گا، اچھے اسکول میں ڈال دیا. وہاں سے اس کو کیا ملی؟ سیکولر ویلیوز ملی، اس کو رول ماڈلز کیا ملے؟ سیکولر پرسنالٹیز ملی، اس کو صحیح غلط کی تمیز کیا ملی؟ کرائٹیریا، اصول کیا ملا؟ دنیا کے اصول ملا. اس کو کامیابی کا کرائٹیریا کیا ملا؟ مانیٹری گینز. اس کو چیزیں سیکھنے کو یہ ملی ہے، اور آپ آ کے اس کو بتانا شروع کر دیں کہ بیٹا حرام 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 حرام، تو بولے گا میری زندگی تو سب رک رہی ہے. بٹ جب تک آپ اس کے اندر وہ بیج نہیں ڈالیں گے اللہ اور اس کے رسول کی محبت کی، جنت اور جہنم کا خوف اور محبت اور اس کی ڈیزائر پیدا نہیں کریں گے، اس کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بڑائی نہیں ڈالیں گے، تو آپ کیسے ایکسپیکٹ کریں گے کہ وہ ایسی چیز چھوڑ دے جب وہ اس بات کی اس کو تربیت ہی نہیں ملی کہ مجھے سوشل پریشر کے اگینسٹ جانا ہے. اما عائشہ رضی اللہ عنہا نے کیا فرمایا کہ شروع میں جو آیات اتری وہ جنت جہنم کے بارے میں اتری، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی صفات توحید کے بارے میں اتری. جب لوگوں کے دل میں ایمان مضبوط ہو گیا تو پھر حرام اور حلال کے بارے میں بات کی گئی. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے شروع میں حرام حلال کی بات کر دی؟ نہیں. تو جب حرام حلال کی بات اگر پہلے آ جاتی، اما عائشہ نے کیا فرمایا، اگر حرام پہلے آ جاتا تو لوگ بولتے ہم کر ہی نہیں سکتے. کیسے کریں گے لوگ؟ مجھے آپ ایک بات بتائیے. آج ایک نوجوان ہے، اس کے ہاتھ میں موبائل ہے، وہ خالی اسنیپ چیٹ کا سرچ ایریا دباتا ہے اور اس کو واہیات چیزیں نظر آتی ہیں، ڈینجر زون ہے. انسٹاگرام پہ وہ چاہے فالو کرتا نہ کرتا ہو، وہ سرچ ایریا پہ جاتا ہے، اس کو واہیات چیزیں نظر آتی ہیں، اس کو کوئی دیکھنے والا نہیں. تو وہ کیا چیز ہوگی جو اس کو روکے گی؟ جب اس کے آس پاس کے دوست کول بننے کے نام پر ہر وہ کام کر رہے ہیں جو نفس کی سیٹسفیکشن کے لیے ہے اور اس کو اس میں مزہ بھی آ رہا ہے، وہ کیوں کمپرومائز کرے گا؟ اس سے جب بھی کوئی کھانے کو مانگا آن دا بیسس آف ٹیسٹ آپ نے اس کو دیا، اس کی تربیت ہوئی کنٹرول کرنے کی؟ نہیں. اس نے ہر چیز جو مانگی، اس نے جو بھی سوسائٹی میں اس کو ملنا تھا، ویڈیو گیمز ہو گئے، اس کو کھانا پینا ہو گیا، گھومنا پھرنا ہو گیا، سوشل میڈیا ہو گیا، ایوری تھنگ اراؤنڈ ہم از فوکسنگ آن دی ideology and feeding on the ideology that it's all about your nafs, it's all about feel good stuff. You need to feel good about yourself. تمہیں اپنے ڈوپامین کو فیڈ کرنا ہے. تمہیں مزہ نہیں آ رہا لیکچر میں، اٹینڈ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. کلاس میں مزہ نہیں آ رہا، نہیں. ایوری تھنگ از ناٹ اباؤٹ مزہ. سم تھنگز ہیو اے ڈیلیڈ گریٹیفیکیشن. تربیت کبھی کبھار آپ نے بیٹھ کر حفظ کرنا ہوگا تو مزہ نہیں آئے گا، ضروری نہیں ہے. کبھی آپ نے اس کو اس کی ڈیلیڈ گریٹیفیکیشن ملے گی. So we need to teach our kids that it's not all about pleasure. It's not all about having fun. But yes, we incorporate as much as we can. تو آپ نے جب اس کو دے دیا تو کیسے روکے گا وہ اپنے آپ کو؟ اور وہ کیسے لاجکلی سمجھے گا کہ مجھے چھوڑنے کی ضرورت ہے، جب آپ نے اس کے اندر سیلف کنٹرول، اپنے بارے میں اپنی خود کی آئیڈینٹی بتائی. اس سے بولا کہ میں جتنا اپنے آپ کو حوالے کروں گا اتنا ہی میری شخصیت بنے گی، نہ کہ اس کے اندر ایک کنٹرول ہو کہ نہیں I am a human being، میں ایک انسان ہوں. آئی ایم ناٹ آل اباؤٹ گیونگ ان ٹو مائی پلیزر بٹ آلسو لرننگ ہاؤ ٹو کنٹرول اٹ. تو پھر وہ کرے گا جو کرے گا، اٹس آل اباؤٹ اٹ. تو پھر جب وہ ہیلووین ہوگا، پروم نائٹ ہوگا، اور اب ایک دم سے 9 10 14 15 سال اس کو کھلے ماحول میں چھوڑ کر، اچھے نام کے اسکول میں ڈال کر، اچھے یونیورسٹی میں ڈال کر، ایک دم سے بولیں گے بیٹا یہ نہیں ہوگا. بولے گا کیوں نہیں بھائی، کیوں نہیں؟ Why should I not logically equate this system to be more beneficial for me than give importance to your liking? آپ نے شروع سے مجھے یہ بتایا بیٹا وہ لوگ ایسا کہیں گے، لوگ ایسا وہ کریں گے. اس لیے
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی صحابہ کی تربیت کی، اور ہر وہ صحابی جو شروع میں انوالو تھا دین کی دعوت میں، وہ بعد میں جا کے لیڈر بنا، وہ بعد میں جا کر ایسا لیڈر بنا جس نے باقی مسلمانوں کو لیڈ کیا۔ اس لیے ان کی ریلیجس ویلیوز، ان کی ریلیجس مورلز سب سٹرونگ کیے گئے، اور ان کو جتنا ٹارچر کیا گیا، بلال رضی اللہ عنہ کو کتنا ٹارچر کیا گیا، کیا انہوں نے چھوڑا اسلام کو؟ یہاں تک کہ صحابہ نے پوچھا تم چپ کیوں نہیں ہوئے؟ تو جب بھی ان کو ٹارچر کیا جاتا بلال رضی اللہ عنہ کیا کہتے؟ احد احد احد۔ وہ تو میں اس لیے کہتا تھا کیونکہ وہ جتنا مجھے ٹارچر کرتے تھے میں اتنا اللہ سبحانہ تعالیٰ کو احد احد پکارتا تھا تاکہ ان کو اور تکلیف ہو، وہ اور مجھے ٹارچر کرے اور ان کو اور فرسٹریشن ہو۔ کہاں سے آئی بلال ابن رباح کے اوپر کے پاس یہ ہمت؟ آج بندہ پہلے دیکھے گا اچھا 400 بندے روڈ پہ نکل آئے، اب میں اس تبدیلی کا حصہ بن سکتا ہوں۔ 6 لوگ کھڑے ہوئے ہوں گے، کوئی نہیں باہر نکلے گا، 6 لوگ بنے گے، کوئی نہیں باہر نکلے گا۔ تو تبدیلی کیسے آئے گی، اور تبدیلی کس چیز پہ آئے گی، کیسے چینج آئے گا، مسلمان ترقی کیسے کرے گا، یہ ہمیں سمجھنے کی بہت ضرورت ہے۔ اسی لیے کبھی کبھار کچھ سرکمسٹانسز ہوتے ہیں جہاں پہ آپ کے لیے پرمیسیبل ہے کچھ باتوں کو کہنا، اور کچھ چیزیں نہیں ہیں کچھ جگہ پہ نہیں کہنا۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کم از کم 1 لاکھ صحابہ تیار کیے جانے سے پہلے، اور مے بی مور، آئی ڈونٹ ہیو دی ایگزیکٹ کاؤنٹ، لیکن ہر کوئی لیڈر نہیں تھا، لیکن آخری وقت تک کیری فارورڈ ان لوگوں نے کیا، اور ان کی الگ ویلیو تھی جو مکہ میں تھے۔ اسی لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انیشل دور پہ جو ان کو ساتھ میں رکھا، مثال کے تو عمار ابن یاسر ہیں، بلال ابن رباح ہیں، ان سب نے، اور اسی لیے جو اکثریت نے اسلام قبول کیا وہ غریب لوگ تھے۔ آج ہماری دعوت انفارچونیٹلی غریب لوگوں تک نہیں ہوتی، ہونی چاہیے، سب لوگوں تک ہونی چاہیے، دعوت سب کے لیے ہونی چاہیے۔ ہیراکلیس نے کیا سوال پوچھا تھا؟ ہیراکلیس نے کیا سوال پوچھا تھا کہ محمد کو سب سے زیادہ فالو کرنے والے لوگ کون ہیں؟ تو ابو سفیان نے کیا کہا تھا؟ غریب لوگ، کیونکہ جتنے امیر لوگ کو ڈر ہوتا ہے ٹو لوز دا اسٹیٹس کو، غریب کو نہیں ہوتا، غریب کو نہیں ہوتا۔ اس لیے زیادہ دین کے نام پر فتنے بھی ایسے لوگوں سے آتے ہیں جو مٹیریلسٹک ہوتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ قیامت کے عنقریب شخص آئے گا، تکیے سے ٹیک لگایا ہوا ہوگا، اور بولے گا میرے لیے وہی حرام ہے جو قرآن میں ذکر ہے، اس قرآن میں جو ذکر نہیں وہ میرے لیے، اس کے علاوہ میرے لیے حرام نہیں ہے۔ جبکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بتایا حرام حلال کے معاملے میں وہ بھی امپورٹنٹ ہے۔ تو کیونکہ کچھ انڈیکیشن یہ نہیں کہ وہ بہت ہی لگژری لائف اسٹائل، کہ ان کو موقع مل جائے گا، دے ول بی سلیوز آف دا ڈیزائر، کہ وہ نکالیں گے راستہ تاکہ ان کو بولے ٹھیک ہے قرآن میں مینشن نہیں ہے نا۔ اب قرآن میں کوئی بک آف یلو ڈکشنری تھوڑی ہے کہ آپ نے بس پک اینڈ چوز کیا، بتا دیا، اصول ہیں، ضوابط ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو طرف اتھارٹی ہے۔ اس لیے مفتی تقی عثمانی نے ایک بہت اچھی کتاب لکھی ہے، اتھارٹی آف سنہ، بہت پہلے میں نے پڑھی تھی، آئی تھنک 15-18 سال پہلے کی کتاب ہے، اور میں بھی شاید 20 سال ہو چکے ہیں، اللہ عالم۔ بٹ یہ کہ سمپل انداز میں اتھارٹی آف سنہ کہ وائی احادیث آر امپورٹنٹ along with the قرآن to understand regarding حرام and حلال، ٹھیک ہے، عقلی اور نصی دلائل، ٹھیک ہے۔ اسی لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا وما نرا، جو قبیلے والے ہیں، جب ہود علیہ السلام نے دعوت دی تو ان کا اسٹیٹمنٹ کیا تھی؟ فقال الملأ الذین کفروا، کہ جو لیڈرز تھے ہود علیہ السلام کی قوم کے، انہوں نے کہا کہ جنہوں نے کفر کیا اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ، من قومی، ان کی قوم میں سے، ما نراک الا بشرا مثلنا، کہ ہم تمہیں صرف اپنی طرح ایک انسان دیکھتے ہیں، تمہارے پاس کوئی پاورز ہونی چاہیے، تم کوئی فرشتے ہو کیوں نہیں ہو، ہماری طرح انسان ہو۔ تمام انبیاء انسان تھے۔ وما نراک اتبعک الا الذین هم اراذلنا بادی الرأی، اور ہم تمہیں دیکھتے ہیں تمہارے ساتھ جو ساتھ اٹھنے بیٹھنے والے لوگ ہیں، فالوورز ہیں، بکریاں چلانے والے لوگ ہیں۔ وما نراک لکم علینا من فضل، اور تمہیں ہمارے سے زیادہ فضل بھی حاصل نہیں ہے، بل نظنکم کاذبین، بلکہ ہم تمہیں جھوٹا دیکھتے ہیں۔ آج کرسچن مشنریز میں جو پاسٹر ہے
اس کے بعد جتنی لگژریز ہیں لوگ سمجھتے ہیں ہی از مور بلیسڈ, ہی از مور کلوزر ٹو گاڈ. اللہ تعالیٰ دنیا کسی کو دے دے یہ دلیل نہیں کہ اس کے پاس اس اللہ تعالیٰ کی محبت اور رضا بھی حاصل ہے. تو انہوں نے کہا کہ دیکھیے ہم آپ کے اکثر لوگوں کو دیکھتے ہیں کہ وہ غریب لوگ ہیں, آپ کی دعوت کو کون لوگ قبول کرتے ہیں؟ آپ کی دعوت کو کون لوگ قبول کر رہے ہیں؟ ہاں ہو سکتا ہے سرکمسٹانسز میں پیپل فائنڈ یو مور ریلیٹیبل. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہر کوئی عوامی دعوت دے گا. ہو سکتا ہے کسی کی دعوت مخصوص ان کے خود کی بات کرنے کے انداز سے مخصوص طبقے کی طرف ہو, لیکن ہر کسی کو عوام الناس کی طرف دعوت دینی چاہیے. وَأَوْرَثْنَا الْقَوْمَ الَّذِينَ كَفَرُوا يُسْتَضْعَفُونَ مَشَارِقَ الْأَرْضِ وَمَغَارِبَهَا الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا, کہ جو لوگوں نے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے کمزور لوگوں کو, ٹھیک ہے, وہ وراثت میں دیا صرف اس بات پہ کہ انہوں نے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے دین کو قبول کیا تھا, اور ان کو اللہ تعالیٰ نے چاہے مشرق ہو مغرب ہو ان کو اللہ تعالیٰ نے برکت دی. یہ وہی لوگ ہیں جو اٹھ کر بعد میں لیڈرز بنے, وہی مکہ کے غلام طبقے سے بلونگ کرنے والے صحابی تھے اور صحابیات تھی جنہوں نے بعد میں آگے آنے والے صحابیوں کو اور مسلمانوں کو اگزامپل دی. تو آگے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ دیکھیے کچھ حکمت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کا پرائیویٹلی دینے کا کیا ریزن تھا. وائی انیشیل دعویٰ واز ناٹ سیکرٹ بٹ پرائیویٹ. نمبر 1, پیپل ور ناٹ انیشیلی ریڈی فار پرسیکیوشن. ایک دم سے کوئی بات کرنے لگے اور پرسیکیوشن آنا شروع کر دی. میں نے ذاتی طور پہ دیکھا ہے بہت اسمال لیول پر, یونیورسٹی لیول پر میں نے سوچا جس میں ایک اسلامک سوسائٹی, تو ویسے ہی ایوری بڈی گیٹس الرٹ کہ میری جی پی اے کم ہے, فلاں وہ ہے. اور ایک دفعہ جب بہت عوام آنے لگی, اسٹوڈنٹ ایکٹیویٹی سینٹر میں لوگ جمع ہونے لگے, تو جو ہائر اتھارٹی تھی انہوں نے بلا لیا. میرے ساتھ چلتے چلتے شاید 10-12 لوگ ہوں گے. وہاں پہنچتے خالی اکیلا تھا میں, کیونکہ ہر کسی نے ایکسکیوز کر دیا کہ نہیں سر میری پرابلم ہو جائے گی, میری جاننے والے ہیں. ایونچولی nobody is willing to take the hard pill. لیکن جو لوگ اسلام کی دعوت میں یا کسی بھی چینج کے لیے شروع میں وہ ہارڈ پل لینے کے لیے تیار ہیں, وہی لوگ چینج لے کے آتے ہیں. اس کے لیے بہت زیادہ لوگ آنا ضروری نہیں ہے. نمبر 2, یہ اسٹیج ڈیولپ ہوا لوگوں کے لیے ایمان کو مضبوط کرنے کے لیے. اور 3rd, لوگوں میں بردرہڈ ڈیولپ ہوئی, لوگوں میں بردرہڈ ڈیولپ ہوئی. اسی لیے نمبر 4, کہ ہر کوئی جو رول ماڈل بنا کنورٹس میں سے باقی آنے والوں کے لیے, بیکاز جن لوگوں نے انیشلی اسلام قبول کیا اور جو بعد میں آنے والے لوگ تھے انہوں نے دیکھا کہ وہ سارے جو تھے ان کو سکھانے والے بنے. اسی لیے ہمیں کوئی ایسی خاص اوتھینٹک نیریشن نہیں ملتی, لیکن شروع میں ارلی اسٹیج میں صلاح کمپلسری نہیں تھی, لیکن وضو اور صلاح دیا گیا. اما عائشہ رضی اللہ عنہا بخاری میں فرماتی ہیں کہ 2 رکعت نماز ہوا کرتی تھی. بعد میں مدینہ میں آ کے فرض ہوئی. تہجد کچھ ٹائم کے لیے فرض تھی, اس لیے رکھی گئی رسول اللہ پہ بھی اور صحابہ پہ بھی جو گنے چنے تھے, تاکہ انیشلی اس کو اسٹرینتھ ملے, وہ یقین ملے, وہ فیتھ ملے, تاکہ وہ اپوزیشن کو فیس کر سکیں. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سٹیجز کی دعوت کی جس کی میں ذکر کر رہا تھا, وہ 5 سٹیجز کیا ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی, جو آج ہم اس کو انشاءاللہ ذکر کریں گے. نمبر 1 جو میں نے آپ کو ذکر کیا وہ پرائیویٹ دعویٰ, کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قریبی لوگوں کو, جو کمزور لوگ تھے, کمیونٹی کے لوگ تھے, اپریس لوگ تھے, اور ایسے لوگ تھے جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو سنا, ان کو اپرچونٹی ملی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہو تو ان کو دین کی دعوت دی جائے. پروفیسر صلی اللہ علیہ وسلم نے پبلکلی اناؤنس نہیں کیا, اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی انیشل 3 سال تک یہ دعوت رہی ہے. نمبر 2, پبلک دعوت with no military confrontation, کہ کوئی اپوزیشن, کوئی ریٹیلیشن نہیں کی گئی. پبلکلی دعوت کی لیکن کوئی ریٹیلیشن نہیں کی. پبلک دعوت کیا تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ 10 سال تک یہ معاملہ رکھا کہ جو شروع کے 6 سے 7 سال تھے بہت ایکسٹریم ڈیفیکلٹ تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے, کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو پبلکلی انوائٹ کیا. اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر
ملٹیپل اساسینیشن اٹیمپٹس بھی ہوئی. اور نمبر 3 دعوت دی گئی زبان کے ذریعے ود فزیکل فائٹنگ, لیکن مخصوص گروپ کے ساتھ, مکہ والوں کے ساتھ, صرف اس لیے کہ مکہ والوں نے خود اٹیک کیا. پہلے یہ مدینہ جانے کے بعد ہوا, رائٹ. پہلے کیا تھی؟ پرائیویٹ دعویٰ. سیکنڈ پبلک دعویٰ ود نو اپوزیشن, نو ریٹیلیشن. یہ شروع کے 6-7 سال مزید مشکل تھے اور 10 سال تک بڑا ڈیفیکلٹ ٹائم رہا. پھر بعد میں مدینہ جانے کے بعد دعویٰ رہی زبان سے, لیکن جب قریش والوں نے آ کے لڑنے کی کوشش کی تو پھر ریٹیلیٹ کیا. نمبر 4 اوپن دعویٰ. جب ٹریٹی آف حدیبیہ ہو گئی تو لوگوں کے ساتھ عزہ کے ساتھ کھلے عام لوگوں کو دعوت دی گئی. 5 کہ دعوت بھی دی گئی لیکن فزیکل کنفرنٹیشن, چاہے روم اور پرشیا والے تھے ان سے لڑے گئے, ان سے لڑا, وار ہوئی ان کو بیکاز اٹ واز اے ڈفرنٹ سرکمسٹانسز. either you fight people or they fight and conquer you. پرشینز اور رومنز نے لڑا, مسلمانوں نے بھی پہلے لڑا, اور یہ وہ آخری سٹیج ہے جو حضرت عمر ابن الخطاب, ابو بکر رضی اللہ عنہ, حضرت عثمان, حضرت علی, اور یہ کنٹینیو ہوتی رہی. بعد میں ایسی سچویشن آئی کہ جب آٹمنز وغیرہ کا معاملہ ہٹا اور یہ ہوا تو مسلمان جو تھے وہ ان کے اوپر دوسری قومیں جو تھی غالب آ گئیں. تو آج ابھی سچویشن یہ ہے, اور اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے. جہاد ہماری ایمان کا حصہ ہے, موقع آئے گا ہمیں کرنا ہے, لیکن اس جہاد کے ذریعے ہمیں سرکمسٹانسز کیا دیکھنے کے آؤٹ کم کیا نکلے گا. تو ہم آہستہ آہستہ اس طرف بلڈ کرتے ہیں اور ہم اس سٹیجز کو دیکھتے ہیں. اب یہ سٹیجز ہو سکتا ہے آگے پیچھے ہوتی رہے, اور اللہ عالم. اسکالرز میں یہاں پہ مناسب نہیں سمجھتا کہ کون سی سٹیج ہے کون سی سٹیج نہیں ہے. یہ علماء ہوتے ہیں جو بہتر طریقے سے بتاتے ہیں کون سی سٹیج کو کس وقت رکھا جاتا ہے. یہ جو 5ویں سٹیج تھی, ازبیکستان, تاجکستان, افغانستان, پاکستان, انڈیا, چائنا, ان سب علاقوں میں اسلام کی دعوت کو پھیلا گیا, رائٹ. بیکاز یو کم ٹو اے پوائنٹ ویئر ناؤ ملٹریلی آپ جو ہے کنفرنٹ کر سکتے ہیں قوموں کو. سرکمسٹانسز چینج ہوئے. ناؤ اب UN کی طرف سے تمام ممالک کی ایک اگریمنٹ ہے کہ کوئی بھی کسی بھی کے اوپر اٹیک نہیں کرے گا, کوئی بھی فلاں وہ نہیں کرے گا, in order to maintain peace. In order to maintain peace. That does not mean as a Muslim, میری بات کو غور سے سنیے گا, as a Muslim you don't prepare or you don't show or you don't train your generation in a manner that they are ready to defend themselves, or look in a manner, behave in a manner that nobody dares to mess around with them. وہ قوم, اس قوم کے مرد حضرات جو یوٹیوب پہ میک اپ ٹیوٹوریلز کر رہے ہوں گے وہ کھڑے نہیں ہوں گے, وہ کھڑے نہیں ہوں گے. آپ نے اسلام کی عزت برقرار رکھنی ہے. اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ بدتمیز ہو جائیں گے. آپ فرسٹ اینڈ فارموسٹ اپنے مینرز اور اپنے اخلاق سے لوگوں دین کی طرف دعوت دیں گے. وی آر ناٹ اے پیسیفسٹ نیشن. یہ بات یاد رکھیے, ہم پیسیفسٹ نہیں ہیں کہ آپ مجھے ایک تھپڑ ماریں گے میں دوسرا گال سامنے کر دوں گا. We will forgive. We will defend ourselves. We will use our power, our resources, not for our ego, but for the glory of Islam. But that does not mean کہ آپ ہوا سے خالی غبارے کی طرح ہو, کہ آپ کو کوئی بھی ہوا اڑا کے لے جائے. آپ اپنے آپ کو پیروں پہ کھڑے رکھیں گے کیونکہ عزت آپ کو ملنی ہے. اور یہ خالی لڑنے لڑانے کی بات نہیں ہو رہی, میری بات غور سے یاد رکھیے گا. لڑنے لڑانے کی خالی بات نہیں ہو رہی, اپنے آپ کو اکنامکلی اسٹرانگ رکھنا تاکہ لوگ آپ کو کاؤنسل میں مشوروں میں سیریسلی لیں. اپنے آپ کو ٹریڈ وائز, ٹیکنالوجی وائز, ایجوکیشن وائز اپنی پہچان بنانی ہوگی. جو قوم اپنی پہچان نہیں بناتی, جو قوم اپنے طریقوں کو کمیونیکیٹ نہیں کرتی,
پھر وہ دوسرے طریقوں کو فالو کرتی ہے اور انہی کے طریقوں کو فالو کرتی ہے اور ذہنی غلام بنی رہتی ہے اور ان کے اپنے طریقے نہیں ہوتے. تو عباسی دور سب آئے اور وی ہیڈ آف کورس I think it's about time we get out of that entire mentality that we keep glorifying our past, yes, but rather learn from it, where we went down, what went wrong, and stand up on our 2 feet. اللہ تعالیٰ کا دین ہوگا, اللہ تعالیٰ کا دین غالب آئے گا, اللہ تعالیٰ کا دین پہنچے گا, مسلمان کامیاب ہوں گے. چوائس یہ ہے کہ آپ اور میں اس ریولوشن کا حصہ بنیں گے, اس کو کنٹریبیوٹ کرنے کے لیے رول پلے کریں گے, یا آپ کی اور میری زندگی کا مقصد یہ ہو جائے گا کہ بھائی میرا بینک بیلنس کتنا ہو گیا, میں عزت کی زندگی کو کر لوں, میرا گھر کتنا بڑا ہو گیا, میری گاڑی کتنی ہو گئی, میرے پاس پیسہ کتنا آ گیا, میری اپنی ذات, میری نفس, میرا سیلف کتنا بہتر ہو گیا, تو پھر آپ قیامت کے دن بھی نفسی نفسی کرتے اٹھیں گے. We need to give back to this community. You do something for this nation, Allah will keep you alive even when you're gone. May Allah subhanahu wa ta'ala make us of those who do every action for the sake of Allah and live their life for the sake of Allah and die for the sake of Allah if required. لوگ مرنے کے لیے بھی تیار رہتے ہیں کہ مر جائیں بس اللہ تعالیٰ کے لیے. بھائی مرنے کا وقت آئے گا, مر جائیے گا, لیکن زندہ رہ کے دین کے لیے کہیں زیادہ کام کیجیے. دین کے نام پر زندہ رہنا زیادہ مشکل ہے بنسبت مرنا. ٹھیک ہے, مرنے کی سچویشن آئے گی تو جان دینے کے لیے تیار رہیے گا, لیکن فی الحال جو زندہ ہیں, جو سچویشن ہے, تو اللہ تعالیٰ کے لیے زندگی بھی گزار کے دیکھیے. اسی لیے ہماری امہ نے ان سب چیزوں کو یوٹیلائز کیا اور پھر انہوں نے ہائٹ رکھی اور انہوں نے غالب رہے. اوپن پریچنگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اقرا کے بعد کس طرح سے آپ جانتے ہیں, اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن میں سورہ الحجر میں ورس 94 میں فرمایا فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ, کہ آپ چھپے نہیں, جائیں لوگوں کو دین کی دعوت دیں اور اپنے آپ کو جہلا اگنورنٹ لوگوں سے دور رکھیں. اگنورنٹ لوگوں سے دور رکھنا بہت ضروری ہے, اس لیے کہ اگنورنٹ لوگ نہ صرف آپ کو گمراہ کریں گے بلکہ آپ کے آس پاس رہتے ہوئے آپ کی ڈیسیجن میکنگ میں بھی آپ کو اثر کریں گے.